اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقوش امامت میں ہم لوگ زندگی پڑھ رہے ہیں دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، اور اس میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے شجاعت امام حسن علیہ السلام. اور ہم نے اس سے پہلے کس کا نمونہ پڑھا؟ جنگ جمل کا. صحیح ہے. اور آپ آج کس کا پڑھنے جا رہے ہیں؟ جنگ صفین کا. کہہ رہے ہیں جنگ صفین کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ یہ معاویہ کے ساتھ. ہاں، کس کے ساتھ؟ معاویہ شام والوں کے ساتھ ہوئی تھی جنگ صفین. جنگ صفین میں بھی عمومی طاقت جمع کرنے اور معاویہ کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کی فوج کو بھیجنا آپ کے ذمے تھا. یعنی مولا کائنات کی فوج کو آمادہ کر کے کون بھیج رہا تھا؟ امام حسن علیہ السلام. صحیح ہے. جنگ صفین میں عمومی طاقت جمع کرنے کی، یعنی فوج جمع، عمومی طاقت سے مراد کیا ہے؟ فوج جمع کرنا، لوگوں کی بھرتی کرنا اور ان کو جنگ کے لیے بھیجنا. اور معاویہ کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کو بھیجنا آپ کے ذمے تھا. یہاں آپ سے مراد سمر کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. اس کے علاوہ اور کیا کیا آپ نے جنگ صفین میں؟ اپنے پرجوش اور انقلابی بیانات کے ذریعے سے کوفے کے لوگوں کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی رکاب میں جہاد کرنے اور خیانت کاروں اور اسلام کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے دعوت دیتے تھے. صحیح ہے. لوگوں کو ابھارتے تھے تاکہ وہ آئیں اور باطل کے خلاف نبرد آزماؤ، جنگ کریں. حاشیہ دیکھ لیتے ہیں 3 نمبر کا کہاں کا ہے؟ تاریخ یعقوبی، جس کے لکھنے والے کون ہیں؟ ابن واضح، جلد 2 صفحہ 170. نہیں لیکن یہ 3 نمبر ہے نا. 3 نمبر ہے نصر بن مزاحم وقعت صفین. کہاں پہ ہے یہ؟ نصر بن مزاحم کی کتاب ہے وقعت صفین، یعنی صفین کا واقعہ. صحیح ہے. جس کے صفحہ 113 پر یہ بات درج ہے. حق کی راہ میں جان نثار کرنے کا جذبہ اس قدر زیادہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ جا کر آپ کو اور آپ کے بھائی امام حسین کو علیہ السلام کو جنگ کرنے سے روکیں. صحیح ہے. آپ لوگ اتنی جنگ کر رہے تھے کہ امام نے کیا بھیجا؟ اصحاب کو حکم دیا کہ جا کر آپ کو اور آپ کے بھائی امام حسین کو مزید جنگ کرنے سے روکیں، کہیں خدا نخواستہ ان 2 شخصیتوں کے شہید ہو جانے سے پیغمبر اکرم کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے. معاویہ کے اسلام مخالف اعمال پر کھل کر اعتراض کرنا. صحیح ہے. کس نے اعتراض کیا؟ معاویہ نے نہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ کے اسلام مخالف اعمال. صحیح ہے. اسلام مخالف اعمال. معاویہ کی کچھ مثالیں تو آپ کو بتائی تھی نا میں نے، کہ نہیں بتائی تھی؟ ارے بتائی تھی مجھے. مغیرہ بن شعبہ بصرے کا گورنر تھا، بعد میں کوفے کا بھی گورنر بنا. اور اس کے مرنے کے بعد زیاد کو گورنر بنایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کے باپ کو، اور پھر زیاد بنا ہے ترتیب وار. مغیرہ بن شعبہ اس کا بیٹا ملطف ہے. ملطف یہ بیان کرتا ہے کہ میرا باپ جب آتا تھا شام تو شام آ کر معاویہ کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، اور ایک دن اور جب آتا تھا واپس اٹھ کے بیٹھ کے تو معاویہ کی چالاکی ہوشیاری کا بڑی تعریف کرتا تھا کہ بڑا ہوشیار آدمی، بہت بولنے والا آدمی، بہت زیرک ہے، بہت چالاک ہے.
ایک دن آیا تو برا بھلا کہتا ہوا آیا. تو اس کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا کیا ہوا؟ روز تو آپ اس کی تعریف کرتے تھے، آج برائی کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں آج ایسی بات سن کے آیا ہوں کہ مجھے خوف تھا کہ آسمان مجھ پہ نہ گر پڑے. کہا ایسا کیا سن لیا آپ نے؟ کہا کہ میں نے بس اس کو مشورہ دیا تھا کہ آپ نے اتنا ظلم کر لیا ہے بنی ہاشم پر، اب ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ کے خلاف اٹھ کے وہ قیام کریں، تو اب تمہاری عمر کا آخری پڑاؤ ہے، آخری حصہ ہے، اس حصے میں ان کے ساتھ تھوڑی نیکی کر لو. کس کے ساتھ؟ بنی ہاشم کے ساتھ. یعنی امام حسین علیہ السلام ہیں اور ان کے خاندان والے جو ہیں ان کے ساتھ تھوڑی نیکی کرو، نرمی سے پیش آؤ، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو. تو وہ بھڑک گیا اور بھڑک کے کہتا ہے کہ فلاں نے اتنی حکومت کی، اچھے اچھے کام کیے، اس کو کیا ملا؟ یعنی عمر نے، ابو بکر نے 2 سال حکومت کی، مر گیا، اچھے اچھے کام کیے، لیکن اس کو کیا ملا؟ اس کا نام مٹی میں مل گیا. عمر نے 10 سال حکومت کی، اچھے کام کیے، فتوحات کی، وہ بھی مرا، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. کہا لیکن یہ ابن کبش رسول خدا کو کافر کہا کرتے تھے. کبش کہتے ہیں بھیڑ کو، ابن کبش بھیڑ کا بچہ. یہ کافر رسول خدا کو اس نام سے خطاب کرتے تھے. کون کرتا تھا؟ کافر رسول خدا کو ابن کبش کہتے تھے. تو کیا کہتا ہے معاویہ کہ ابن کبش، کہ جس نے آیا، اسلام لے کر آیا، اور اس کا نام 5 وقت اذانوں میں لیا جاتا ہے، لیکن نہ عمر کا لیا جاتا، نہ ابو بکر کا لیا جاتا، نہ عثمان کا لیا جاتا. تو کہا میں ہی اچھے کام کر کے کیا کر لوں گا، میں بھی کروں گا، وہ بھی خاک میں مل جائے گا. تو ہمیں نیکی کرنی نہیں. تو مجھے دیکھیں کہ جس کو یہ طلب ہو کہ رسول کو رسول کیوں کہا جا رہا ہے، اذان میں اس کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، یہ ہے معاویہ، یہ ہے اس کا کردار. اس سے بھی گیا گزرا کردار اس کا موجود ہے. کہہ رہے امام حسن علیہ السلام، امام حسن مجتبی حق بیان کرنے اور حریم اسلام سے دفاع کی راہ میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتتے تھے. امام حسن مجتبی حق بیان کرنے میں اور حریم اسلام سے دفاع کی راہ میں، حریم اسلام یعنی اسلام کی حرمت، صحیح ہے، جہاں اسلام پامال ہوتا تھا تو پامال ہوتے آپ دیکھتے نہیں تھے، بلکہ اس کے خلاف بولتے تھے اور کسی قسم کی نرمی نہیں برتتے تھے. آپ معاویہ کے غیر اسلامی اعمال پر کھل کر تنقید فرماتے تھے، اور معاویہ اور بنی امیہ کے برے و ذلت آمیز ماضی کو بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے فاش کرتے تھے. فاش کرنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا، بیان کرنا، ظاہر کرنا. یہاں تک کہ صلح کے معاہدے کے بعد کہ جب معاویہ کی قوت میں مزید اضافہ ہوا اور اس کا موقف بیش از پیش مستحکم ہوا، بیش از پیش، صحیح ہے، یعنی پہلے سے زیادہ مستحکم ہوا. حضرت امام حسن علیہ السلام معاویہ کے کوفہ وارد ہونے کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے اور اپنی صلح کے مقاصد اور مولا کائنات کے خاندان کی خصوصیات بیان کی، اور پھر دونوں گروہوں کی موجودگی میں معاویہ کے کمزور نقاط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی روش کو شدت و صراحت کے ساتھ مورد تنقید قرار دیا. یعنی خصوصیت اہل بیت بتائی ممبر پہ جانے کے بعد، معاویہ سامنے موجود ہے، اور اس کے بعد مولا کائنات کی خصوصیت، ان کے خاندان کی خصوصیت بیان کی، اور دونوں گروہوں کی موجودگی میں جہاں بنی امیہ بھی موجود ہیں اور بنی ہاشم بھی موجود ہیں، کہا معاویہ کے کمزور نقاط کی طرف اشارہ کیا، جو اس کا کمزور پہلو تھا، جو اس کے اندر کمیاں تھیں، اشارہ کرتے ہوئے اس کی روش کو شدت اور صراحت کے ساتھ مورد تنقید قرار دیا. یعنی جو اس کے کام کرنے کا طریقہ تھا اس کی کیا کی؟ تنقید کے ذریعے سے اعتراض فرمایا.
کہنے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد خوارج نے اپنی تمام طاقت معاویہ کے خلاف اکٹھا کی. کوفے میں معاویہ کو خبر ملی کہ خوارج کے ایک سردار حوصرہ اسدی نے ان کے خلاف قیام کیا اور اپنی ایک فوج جمع کر لی ہے. تو معاویہ نے اپنی حیثیت بتانے اور اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ حضرت امام علیہ السلام معاذ اللہ اس کے مطیع اور پیروں ہیں، امام کو جو مدینے کی طرف سفر کر رہے تھے ایک پیغام بھیجا کہ حوصرہ اسدی کی بغاوت کو کچل دیں. ٹھیک ہے، معاویہ اپنی حیثیت بتانے اور اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام معاذ اللہ اس کے مطیع اور پیروں ہیں، یعنی امام اس کے تحت ہیں، یہ بتانے کے لیے امام کو جو مدینے کی طرف سفر کر رہے تھے ایک پیغام بھیجا کہ حوصرہ اسدی کی بغاوت کو کچل دیں اور اس کے بعد اپنے سفر کو آگے بڑھائیں. امام نے اس کے اس پیغام کے جواب میں لکھا، میں نے مسلمانوں کی جان کی حفاظت کی غرض سے تیرے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، یعنی تجھ سے جنگ کرنے کے پرہیز کیا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تیری طرف سے دوسروں سے لڑوں. اگر مجھے جنگ ہی کرنی ہو تو سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں تجھ سے جنگ کروں، کیونکہ خوارج کے بنسبت تجھ سے جنگ کرنا زیادہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ منہ توڑ جواب ہے کہ نہیں جواب ہے؟ معاویہ اس وقت کا خلیفہ ہے، بظاہر کون ہے خلیفہ؟ معاویہ ہے، لیکن وہ ایک آرڈر دے رہا ہے کہ جائیے جا کے اس سے لڑیے، تاکہ وہ بتا سکے کہ ہمارے حکم کے تابع کون ہیں؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام. تو امام نے کیا فرمایا؟ کہہ رہے میں نے تیرے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، یعنی تجھ سے جنگ نہیں کی، تجھے قتل نہیں کیا. تو کہا اس کا مطلب یہ مت سمجھ کہ میں تیری طرف سے دوسروں سے لڑوں، تو حکم دے اور میں جا کے تیری طرف سے لڑوں. تو کہے جا فلاں سے لڑ کے آ، میں لڑ کے آؤں. صحیح، میں تیرا عامل نہیں ہوں، تیرے انڈر میں نہیں ہوں. اگر مجھے جنگ ہی کرنی ہوگی تو سب سے پہلے کس سے کروں گا؟ تجھ سے کروں گا. خوارج سے پہلے تجھ سے جنگ کرنا زیادہ ضروری ہے. میں جس کے خلاف امام حسن کے بابا مولائے کائنات نے جنگ کی ہو، صحیح ہے، امام حسن کے لیے سزاوار ہے کہ اس سے جنگ پہلے کریں، دوسروں سے بعد میں جنگ کریں. صحیح ہے. اسلام میں صلح کا قانون یہ ایک اہم موضوع ہے، اور امام حسن علیہ السلام پہ ایک الزام ہے، وہ انشاءاللہ اسے ہم لوگ کل بیان کریں گے کہ آپ پہ الزام کیا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا. والحمدللہ رب العالمین.